العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم وظیفہ دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ 30 شوال کا ایک دھماکے دار وظیفہ ہے۔ صرف ایک ہی لفظ ہے کہ جس کو 100 بار پڑھنا ہے اور پھر دیکھیں کہ جہاں چاہیں گے وہیں رشتہ ہوگا، بھلے لاکھ جناب علی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، رکاوٹوں کے پہاڑ کیوں نہ ہوں، جہاں چاہیں گے وہیں ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور کافی دنوں کے بعد آج میں کیمرہ کے سامنے آیا ہوں۔ مصروفیت رہی ہے، ایک تو مدرسہ زیر تعمیر ہے اور میرا ارادہ تھا کہ مدرسے اور قرآن محل شریف کا کام مکمل طور پر ہی کیا جائے، اور اس میں دوستوں کو عرض یہ کرتا چلوں کہ دین کے کام یہ ہو جاتے ہیں، رکتے بالکل ہی نہیں ہیں، ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس مقدس کام میں حصہ ضرور ڈالیں، جتنا ہو سکے، ورنہ یہ کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، ہو جائیں گے کام، بالکل کبھی نہیں رکتے۔ لیکن میں یہ آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ایک نیکی کے کام ہے، ایک تو درسگاہ تیار ہو رہی ہے طلباء کی، جہاں بیٹھ کر قرآن پاک طلباء پڑھتے رہیں گے 24 گھنٹے، یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور قرآن محل شریف کا کام بھی مکمل طور پر ہونے لگا ہے۔ اب گنبد کی تیاریاں انشاءاللہ العزیز ان قریب ہو جائیں گی، اور دوستوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت سریہ کی ضرورت ہے اور جناب علی گارڈر ٹیئر کی ضرورت ہے، سریہ کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو گزارش ہے کہ اس مقدس کام میں ضرور حصہ پائیں انشاءاللہ العزیز، اسی کام کے صدقے ہی مولا مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور ڈسکرپشن کے اندر میرا اکاؤنٹ نمبر بھی، بینک اکاؤنٹ بھی اور جائز کیش یہ بھی نمبر ڈسکرپشن کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو کوشش فرمائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ دیں۔ یہی کام ہوتے ہیں کہ انہی کاموں کے صدقے مولا کریم مشکلات دور فرماتا ہے۔ میں بڑے دن بعد آج کیمرے کے سامنے آیا ہوں، اسی مصروفیات میں آپ نے کل پرسوں کی ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اس میں میں نے مدرسے کی ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، تو کوشش فرمائیں کہ اس میں انشاءاللہ العزیز کام شروع ہے، اپنا حصہ ڈالیں، مولا مشکلات دور فرمائے گا۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی اس وظیفے کے لیے ہر حال ضروری ہے، ہر حال ضروری ہے نماز کی پابندی، اور پھر ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ بھی ضروری ہے۔ اور کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو زندگی 4 دن کی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی ٹائم ہی نکل سکتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی صرف 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ نہیں ہے کہ لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ تو اتنی مختصر زندگی میں کیوں نہیں گناہوں سے توبہ کرتے یار؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو جناب علی توبہ اور تمہارے درمیان آڑ بنی ہوئی ہے؟ کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر اس وظیفہ کو کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی کہتا نا 100% گارنٹی، میں کہتا ہوں 1000 کروڑ بار گارنٹی ہے۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے کر کے دیکھیں جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں۔ نماز کی پابندی لازمی کریں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے، اور گناہوں سے توبہ یہ تو فرض عین سمجھیں، یہ بھی اشد ضروری ہے۔ اور پھر 30 شوال، ابھی 2-3 دن رہتے ہیں، 30 شوال کا یہ وظیفہ آپ کریں، اور 29 شوال کو بھی اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، بھلے دن ہو یا رات ہو، دن اور رات کی کوئی قید نہیں، کسی وقت بھی، 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی مصلی رسول کے اوپر بیٹھ جانا ہے، کوئی بھی نماز ہو، جس نماز کے اوپر بعد مرضی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں، نماز پڑھ کر اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔
اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح ہو، 100 مرتبہ پڑھیں۔ اور پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنے دل اور دماغ کو رب کی بارگاہ میں حاضر کر لینا ہے، اور اپنا جو مقصد ہے اس کو دل میں رکھ لینا ہے کہ مجھے میرا یہاں پر ہی رشتہ ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے اس کو کریں۔ اول آخر 100 مرتبہ درود پاک، آنکھیں بند کر کے یا فتاح کا ورد کریں 100 بار۔ پڑھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بزرگوں کا آزمایا وہ وظیفہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں پہاڑوں کے جناب پہاڑوں جیسے رکاوٹیں کیوں نہ ہو، رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، پھر بھی جہاں چاہیں گے وہاں ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔